الحمدللہ میں نے اپنے 2 بچوں کو خود حفظ قرآن کرایا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی کا ابھی کنٹینیو ہے، اللہ عز و جل یہ سعادت بخشے اور تکمیل اور توفیق سے نوازے۔ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات بچوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں تلاوت وغیرہ کی، یہ ایک موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے۔ آپ بھی دیکھ سکتی ہیں، ڈاکٹر مصباح احمد گوگل کر لیجئے گا۔ تو اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا اور کہاں سے حفظ کر رہی ہے، بلکہ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ مدرسہ پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہوں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مدرسہ والوں کو کریڈٹ جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ کنٹریبیوشن ہے، لیکن آپ فل کریڈٹ یا فل مارکس دینا یہ ایک غلط بیانی ہوگی، بیکاز ٹیچرز گھول کے نہیں پلاتے۔ مدرسہ کوئی کمپیوٹر AI نہیں ہے، یاد بچے نے کرنا ہے۔ یا تو یہ نا کہ بچہ خود ایسے ہو کہ سبحان اللہ فرشتہ، مگر اب کے بچے جو ہیں نا بڑے چیلنجنگ ہیں۔ ہم سب کے بچے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ اس دور میں رہ رہے ہیں تو بالکل اس جیسے ہی ہیں۔ اس میں اور آپ یا کسی کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بچوں کا مائنڈ شیطان جو ہے اپنی طرف لے جانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، تو اصل اس میں کردار ماں کا ہوتا ہے۔ بوائز کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اصل کردار باپ کا ہے، مگر بیٹیوں کے لیے زیادہ اور اصل کردار ماں کا ہے۔ ویسے تو ماں باپ آپ دونوں کے ٹھیک ہے، لیکن یہاں بھی ایک پوائنٹ ہے تو میں نے کہ سمجھا دوں کہ بوائز کی بے راہ روی باپ کی عدم نگرانی ہے، اور ماں جب نہیں پڑھائے گی، جیسے طوطے کو رٹوایا جاتا ہے نا، بچے بھی ایسے مٹھو طوطے ہی ہوتے ہیں، اور بلکہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اور انسان کے ہیں، زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں تو زیادہ آسانی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ ماں کو نہیں آتا، ہمارا اپنا تلفظ نہیں ہے تو ہم کیسے۔ کو پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ ٹولز، قلم قرآن، ویڈیوز، آڈیوز، قرآ، یہ سب فری ہیں، آپ ان کی خدمات لے سکتے ہیں۔ آپ کا کام صرف نگرانی اور مانیٹرنگ کا ہے، اور ساتھ شامل ہونے کا ہے، ساتھ شامل ہونا، بیٹھنا۔ واللہ میں ابھی تک اپنی اتنی تمام مصروفیات میں مدرسہ اسکپ کرا کے بیٹی کو خود یاد کراتی ہوں، اور بلکہ آدھا قرآن تقریباً ہوا ہے تو اس میں وہ ریگولر کبھی بھی نہیں گئی، یعنی 1 مہینہ پورا مدرسہ گئی ہو نہیں، بلکہ 1 ویک کے لیے مدرسہ بھیج دیا، اور جو ٹائم میں اس کو خود دیتی ہوں اس میں ہی اس کو مکمل یاد ہوتا ہے، کہ یاد مائیں کراتی ہیں۔ ابھی ایک پاکستانی کوئی آکسفورڈ میں ٹاپر ہے، اس کا انٹرویو بڑا وائرل ہو رہا ہے، تو کسی نے مجھے وہ کلپ بھیجا کہ اس میں اس کی ماں کا یہ اعتراف تھا کہ نو ٹیوشن، نو ٹیوٹر، میں نے خود اپنی بیٹی کو سب کچھ کرایا ہے۔ مطلب پڑھانے میں، سمجھانے میں ماں کا پہرا ہوتا ہے۔ بھیا ماشاءاللہ اب اس وقت نشتر میں ڈاکٹر ہیں، امی جان کہتی ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے FSC کی ہے۔ مطلب جتنی دیر بچے کو سیریسلی پڑھانا ہوتا ہے نا، تو ماں نے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ ادھر بھیا بک اوپن کر کے بیٹھے تو امی ساتھ جائے نماز پہ، دعا کی دعا اور نگرانی کی نگرانی۔ آپ کہہ دیں کہ بچہ علیحدہ روم میں پڑھ لے، اسکرین کے انٹرنیٹ کے ٹائم میں کہاں وہ پڑھ رہا ہوگا۔ کیا آپ کہیں کہ ہم نے اسکول بھیج دیا، ٹیوشن چلا گیا تو کور ہو گیا؟ نو، یہیں سے خرابی ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی بچہ لاپرواہ نہ ہوتا۔ شیئر کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ابھی تک بچی کا منزل کا سننا ہو یا نیو لیسن کا یاد کرانا، میں یہ سب ذمہ داری خود پوری کرتی ہوں۔ آپ کو بھی جو اسکرین پہ آئیڈیل اور ماڈل لگ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہی محنت پھر آخرت کی کامیابی بدل سکتی ہے، بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ خلوص نیت سے کریں، اور آپ کے دن کا اکثر وقت تعلیم قرآن میں ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور بچوں کو پڑھنا پڑھانا یہ تو اول صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ کہ ولد صالح یدعو لہ بھی او علم ينتفع بہ بھی، یعنی ایک نہیں ملٹیپل صدقہ جاریہ کا ٹکٹ بن جاتا ہے جب آپ اپنی اولاد کو قرآن پڑھا رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں کے لیے کوکنگ کے لیے جہاں اتنا ٹائم لگاتی ہیں نا، واشنگ کے لیے، گھرداری کے لیے، سب کے لیے، بائی دا وے یہ سب کام متبادل بھی ہو سکتے ہیں اور شارٹ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے لیے کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں بہرحال، لیکن تعلیم کے لیے اور نگرانی کے لیے ماں باپ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔